السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر بابا، اور آج ہم جو بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ پاکستان کی ایک عظیم شخصیت، ایک بہت بڑا نام، پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن بے نظیر بھٹو صاحبہ۔ آج ان کی 15ویں برسی ہے، اور اس موقع پر آج ہم بتائیں گے کہ ان کی یادیں، ان کی باتیں، ان کو کس چیز کی خواہش تھی، اور ان کی باتیں کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں فیاض اختر آرائن صاحب، جو پیپلز پارٹی سے سیاسی کارکن ہیں۔ تو ان سے آج بات کریں گے، اور یہ ہمیں بتائیں گے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو باتیں ہیں، اور آج کچھ یادیں بھی یہاں پر تازہ ہوں گی۔ اور بات کرتے ہیں فیاض بھائی سے۔ السلام علیکم۔ السلام، کیسے عامر بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی اللہ کا شکر ہے، آپ کیسے فیاض؟ دعا شکر مالک کا۔ اچھا فیاض بھائی، آج بیوی کی 15ویں برسی ہے، تو اس کے لیے کیا تاثرات ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ آئیں یہاں پر میرے پاس۔ آج 27 دسمبر ہے، یہ وہ دن ہمارے کو یاد کراتا ہے جو کہ آج سے 15 سال پہلے محترمہ کو لیاقت باغ میں شہید کر دیا گیا تھا۔ محترمہ کا ویژن، جیسے آپ نے کہا کہ ان کی باتیں، محترمہ کا ویژن صرف یہ تھا کہ میں اپنے ملک پاکستان جاؤں، اپنے غریب عوام کا جو اس ٹائم حال تھا، اپنے ملک کو چلاؤں۔ لیکن اس ٹائم محترمہ جب کراچی آئیں، آپ کے سامنے 18 اکتوبر کو بم بلاسٹ ہوا کراچی پہ، بہت سارے ہمارے جالے بیاری کے، یہاں کے پورے کراچی کے، پورا پاکستان آیا ہوا تھا، شہید بھی ہوئے۔ ایسے نہیں محترمہ بے نظیر بھٹو کہتی کہ میں وار سے شہدا ہوں، قربانی دی، قربانی، وہ واقع آپ قربانی، ان کا بھائی آپ نے دیکھے، دونوں بھائی بھی شہید ہو گئے ان کے، اور سب سے مین ذوالفقار علی بھٹو صاحب، جس طرح ان کو پھانسی دی گئی، وہ ہمارے ایک عظیم لیڈر تھے، قائد تھے۔ آج آپ دیکھیں تو صحیح لاڑکانہ کے اندر، آپ مجھے صرف یہ بتائیں، ہمارے پاس اتنے بڑے لیڈر ہمارے جا چکے ہیں، کسی ایک، مجھے کہنا نہیں چاہیے، کسی کے مزار پہ یا جب ان کی برسی آتی ہے اتنی عوام نہیں ہوتی جتنی آج سمندر ہوتا ہے، بالکل جتنی آج گڑھی خدا بخش کے اندر آپ دیکھیں گے کہ سمندر عوام کا جو وہاں پہنچا ہوا ہے، کراچی سے کیا پورے پاکستان سے سب پہنچے ہوئے ہیں۔ اچھا فیاض بھائی، یہ بتائیے گا کہ آج کل خبریں آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم بلاول بھٹو صاحب بنیں گے، تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ انشاءاللہ تعالی جب پبلک کو جب ویژن پتہ چلے گا نا، ایکچولی پبلک ویژن پہ چلتی ہے، روزگار کے، ہمارے کو کس نے روزگار دیا ہے، کس پارٹی روزگار دیتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کا ہر فرد بلاول بھٹو صاحب کو ووٹ دے گا انشاءاللہ تعالی، اور ہماری قائد کی جو شہادتیں رائے گاہ نہیں جائیں گی انشاءاللہ ان کے بیٹے، اور انہی ویژن پہ چل رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ذوالفقار علی بھٹو صاحب، فرسٹ ان کی وزارت تھی، ان کی وزارت خارجہ تھی، وہی ابھی بلاول بھٹو صاحب نے لیے۔ چاہتے تو وزیر اعلیٰ بن سکتے تھے، وہ سی ایم نہیں بن سکتے کیا؟ وہ بن سکتے ہیں، لیکن نہیں لیے انہوں نے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جو میرے نانا کا ویژن تھا میں اسی پہ چلوں، اور انشاءاللہ تعالی جب بھٹو صاحب لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے چیئرمین صاحب بلاول بھٹو وزیر اعظم بہت جلدی بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آنے والے وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی اور کیا کرنے کے لیے جا رہی ہے جس سے عوام کو سہولت ملے؟ یس، ہم ایکچولی میں اپنی بات کرتے ہیں کہ ہمیں کیا ملا، کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا ہے، ہم نے کیا دیا پاکستان کو؟ اگر آج ابھی آپ کرنٹلی دیکھیں کہ آپ کے پاس ودن میرے خیال میں 1 منتھ میں پیپلز پارٹی نے، گورنمنٹ سندھ نے کراچی کے تمام روڈ بنا دیے ہیں، یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، تمام روڈز کراچی نے اس ٹائم وہ سندھ گورنمنٹ نے بنا دیے ہیں، اور آگے بھی مزید بہت اچھی ڈیولپ ہو رہی ہے، جیسے کہ ہمارا منوڑا کی سائڈ پر دبئی سی بورڈ بن رہا ہے، پبلکلی بن رہا ہے، اچھے پارکس پیپلز پارٹی نے بنا کے دیے ہیں، اور مین آپ ایک چیز اور نوٹ کی کہ ابھی جو بسیز، ایک غریب آدمی جو 50 روپے یا 100 روپے کرایہ دے کے کوچ میں جاتا تھا، آج وہ اے سی والی گاڑی میں سکون میں جا رہا ہے، کتنا بھی اس کا لمبا سفر کیوں نہ، یہ کس نے کیا ہے؟ سب پیپلز پارٹی نے کیا، گورنمنٹ سندھ کر کے دے رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی ویژن کو لے کے آگے کہ عوام کی خدمت، عوام کو روزگار دینا، اسی چیز کو لے کے ہمارے چیئرمین صاحب بلاول بھٹو صاحب اس پہ گامزن ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح سے جیسے ہمارے قائد کام کرتے اس طرح وہ کریں گے انشاءاللہ۔ 2023 کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے کیونکہ نیا سال لگنے والا ہے، چند ہی دن باقی ہیں نئے سال میں، تو کیا کچھ خوشخبری ہے؟ دیکھیں جی، ہماری خواہش یہی ہے کہ 2023 جو آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے اوپر، ہر پاکستانی کے اوپر ایک اچھی خبر لے کے آئے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ صرف پیپلز پارٹی کی پریشانیوں میں بہت گزرا ہے 2022 عوام کے لیے، ایک کرونا اس نے عوام کو مارا، اور دوسرے جو مہنگائی نے مارا۔ بالکل، دیکھیں اس ٹائم پر جو ہماری عوام ہے، غریب عوام، وہ بہت اس ٹائم مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑا 2022 کے اندر۔ اب خواہش ہے کہ ابھی پیٹرول تھوڑا اور نیچے ہوا ہے،
خواہش ہے کہ چیزیں بھی سستی ہوں. ہماری خواہش ہے کہ جب تک ایکچولی اس ٹائم پارٹیاں ایک پارٹی ویژن پہ نہیں چل رہی, کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے, تو انشاءاللہ 2023 کے بعد 23 میں الیکشن بھی ہے تو پیپلز پارٹی انشاءاللہ ون کرے گی. وزیر اعظم چیئرمین صاحب آئیں گے تو اللہ کرے کہ 2023 ہمارے لیے ایک اچھا ثابت ہو, غریب آدمی کے لیے اچھا ثابت ہو, غریب عوام کے لیے اچھا ثابت ہو. کیونکہ دیکھیں مین چیز آپ کو چاہیے روزگار. اگر آپ کے پاس روزگار نہیں تو آپ ہر وہ کام کرو گے جو آپ نہیں کرنا چاہتے اپنے بچوں کے لیے. آج جو اتنی اسٹیج ہو رہی ہے, لوٹ مار ہو رہی ہے, ڈاکے پڑ رہے ہیں, لوگوں کو گولی پہ مار دیتے ہیں, کیوں مار رہے ہیں؟ ان کو روزگار نہیں ہے, مہنگائی اور روزگار نہیں ہے. میں اگر روزگار بھی ہوگا تو چلو ایڈجسٹمنٹ کر لے گا, جو روزگار نہیں تو ظاہر وہ الٹا کام کرے گا. صرف میں جی, اور ہماری پیپلز پارٹی کا کام ہی یہی ہے, وہ سب سے پہلے آ کے روزگار دیتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اس وقت کون دیکھ رہا ہے, جو لیڈ کون کر رہا ہے اس ٹائم پہ پیپلز پارٹی؟ تو چیئرمین صاحب خود کر رہے ہیں. چیئرمین صاحب خود اپنا تمام جتنے بھی ہیں ہمارے ان کے ایڈوائزر ہیں, سی ایم ہیں یا منسٹر ہیں, ان سے ڈیلی بیس پہ بلاول بھٹو صاحب. جی بالکل, وہ سب ان سے ڈیٹیلز لیتے ہیں کہ آپ نے کون سے علاقے میں کیا کیا. بھی آپ نے جیسے دیکھا ہوگا سیلاب جب آیا تھا سندھ کے اندر تو چیئرمین صاحب نے سب کی ڈیوٹیز لگا دی تھی. مطلب والدہ کے بعد بلاول بھٹو صاحب بالکل ذمہ داری لی اور باقاعدہ طور پہ سندھ کے تمام ضلع جہاں جہاں پر سیلاب تھا وہاں پر ہر ایم پی ایس کی ایم این اے کی ڈیوٹیز لگا دی کہ آپ اپنے حلقے میں کام کرو. خود بھی وہ گئے, سی ایم مراد علی شاہ صاحب بھی آپ نے دیکھا ہوگا وزٹ کرتے رہے, اور بھی ہمارے ناصر حسین شاہ صاحب, شرجیل احمد صاحب, ساروں نے وہاں پر وزٹ کیے ہیں, لوگوں کی ہیلپ کی ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ بس دعا یہ ہے کہ وزیر اعظم چیئرمین بلاول بھٹو صاحب آئیں یا آصفہ بھٹو صاحب آئیں. تو میں کہنا چاہوں گا کہ خوش نصیب ہیں بلاول بھٹو صاحب کے جن کی والدہ بے نظیر بھٹو ہیں. بالکل دیکھیں, میں کبھی کبھی کیا سوچتا ہوں, میں آخری بات آپ سے کروں گا. کہتے ہیں نا کہ داتا سخاوت تیری سب سے بے نظیر تھی, اور وہ تو تھی بے نظیر. وہ تو ایسی لیڈر تھی کہ شاید انہوں نے کبھی کوئی گناہ کیا ہو, اور جب ان کو قبر میں اتارا گیا ہو, نعوذ باللہ میں کہہ رہا ہوں, جب فرشتے اتارا گیا, جب فرشتے آئے ہوں گے حساب لینے ہوں گے, تو انہوں نے بھی کہا ہوگا یہ تو بے نظیر ہے, ان کا کیا حساب لیں. تو انہوں نے میرے خیال میں حساب بھی نہیں لیا ہوگا, ویسے چلیں گے. میں جب یہاں پر ان ہوا, اور میرے بیگ پر آپ اسکرین دیکھ رہے ہیں, جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کا میں ایک یہاں پر ویڈیوز میں دیکھ رہا تھا جب وہ آن ایئر چل رہا تھا, آپ یقین کریے گا کہ وہ لمحات تھے ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والے, کہ دل کو ہلا دینے والے. وہ جو آواز تھی نا بیک گراؤنڈ, ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کوئی پکار رہا ہے. وہ ایک عظیم لیڈر تھی, ان کا مرنے کا دکھ سب کو ہوا ہے, پوری دنیا کو ہوا ہے. اچھا دوسرا یہ کہ کئی لوگوں کو ان کے بارے میں نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے ہمارے ملک کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں. ان کی شہادت کے بعد جب میڈیا نے کھل کے بتایا تو لوگوں کو پتہ چلا کہ بے نظیر کیا تھی. اس سے پہلے بے نظیر کے بارے میں اتنا پبلک کو نہیں معلوم تھا. خواتین میں تو بہت ہی چاہتی تھی خواتین بالکل چاہتی تھی ان کو, وہ کیونکہ وہ ایک بس میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ ایسی لیڈر تھی کہ خواتین کیا. ابھی بھی آپ دیکھیں نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ابھی مزار پہ نعرہ کیا لگتا ہے, زندہ ہے بی بی زندہ ہے, وہ بھی ہر لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے. وہ کبھی شہید بھی ہو گئی ہیں لیکن لوگ نہیں مانتے, تسلیم نہیں کرتے کہ وہ مر گئی ہیں. بہت بڑا نام ہے پاکستان کا. بالکل جی, پہلی اول خاتون وزیر اعظم بنی, بہت بڑا, اور ایک پہلی وزیر اعظم تھی وہ. لیکن ان کو بس اسی وجہ سے ان کو بار بار ہٹایا گیا کہ وہ غریب لوگوں کو روزگار دیتی تھی. یہ جرم تھا, یہ انہوں نے جرم کیا کہ روزگار دیا, عوام کو لا کے ایک اسٹینڈ پہ کھڑا کیا. اسی جرم کی ان کو بار بار جو ہٹایا جاتا تھا. اور ابھی بھی جب وہیں اسی ویژن کے ساتھ آئی تھی کہ ہمارے ملک کا وہ ملک کے لیے کچھ کرنا جی, لیکن انہیں نہیں رہا گیا, نہیں برداشت ہو رہا تھا لوگوں سے, اور انہیں کسی بہانے سے شہید کر دیا گیا. آج اگر وہ ہوتی تو پاکستان ایک بہت اعلیٰ سطح پر بالکل ہوتا. ابھی دیکھیں نا, کبھی آ رہی اسٹیج ہمارا ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے, کبھی کیا کر رہا ہے, کبھی کیا رہتا ہے. لیکن محترمہ بے نظیر کی پالیسی ایسی تھی کہ وہ ہمارے ملک کو کہاں سے کہاں کھڑا کر دیتی, جو کہ اس وقت جو ملک کے ہمارے حالات ہوئے ہیں. بلاول بھٹو صاحب کے لیے کیا کہنا ہے؟ بس ہم چیئرمین صاحب سے یہ کہیں گے کہ بلاول صاحب آپ اپنی والدہ صاحبہ کے ویژن کو لے کے آگے چلیں, اور اسی طرح غریبوں کی مدد کریں جیسے وہ کرتی تھی, آپ کر بھی رہیں. اور اپنے ہر جالے کو, وہ جالا نہیں بھی ہو لیکن آپ بھولیں نہ کسی کو. اگر آپ کو کہیں سے پتہ چلتا ہے, جیسے محترمہ اپنے کسی ان کا جالا شہید ہوتا تھا تو وہ پہنچتی تھی, وہ لیاری میں ہو یا کرنگی میں ہو, کہیں پر بھی آپ بھی اس طرح سے اپڈیٹ رہتی تھی کہ میں نے جانا ہے. اور آپ بھی اسی طرح سے اپنے ہر جالے کا جب آپ معلوم کرنے جائیں گے تو یہ اس کا دل خوش ہو جائے گا.
اپنے ورکرز کا کہ میرے چیئرمین میرے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آئے، اور انشاءاللہ ہماری امیدیں ہیں کہ ہمارے نیکسٹ وزیر اعظم بلاول بھٹو صاحب بھی انشاءاللہ بنیں گے۔ بلاول بھٹو صاحب، ہماری دعائیں، قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ 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 سلامت رکھے اور بہت ساری خوشیاں دے، اور اللہ آپ کو اپنے نبی کے صدقے میں اپنا کرم کرے آپ پر۔ ہماری بہت ساری دعائیں، فیاض بھائی کی بہت ساری دعائیں، اور بڑا اچھا لگا فیاض بھائی سے مل کر، بہت اچھی باتیں ہوئیں، بہت اچھی یادیں ہوئیں۔ اچھا فیاض بھائی، جاتے جاتے کوئی میسیج دینا چاہیں گے پبلک کے؟ پبلک کو میں ایکچولی پبلک کو میں ہماری پبلک نا نہیں مانتی، سمجھتی نہیں کسی چیزوں کو۔ دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ اگر آپ ایک بلڈنگ کا مینٹیننس لیتے ہیں نا، تو آپ مینٹیننس سنبھال سکتے ہیں۔ تو ہماری گورنمنٹ پورے سندھ کو یا پورے پاکستان کو اگر سنبھال رہی ہے تو تھوڑا وقت دینا چاہیے، تھوڑا وقت دیں، باقی کسی کو برا بھلا نہ بولیں۔ سب سے بنیاد ہم گند خود کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہم لوگ بولتے ہیں، میں ایک مثال دے دیتا ہوں، ہم کہتے ہیں وہ کچرے والا آیا باہر، کچرا لے کے گیا، وہ کچرے والا نہیں ہے، کچرے والے ہم ہیں۔ ہم کچرا پھینکتے ہیں، وہ تو صفائی کرنے والا ہے، وہ تو وہ کچرا اٹھا، ہمارا ساتھ دینے والا ہے جی، ہم وہ کچرا وہ اٹھاتا ہے جو ہم کچرا کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ جب تک آپ خود اپنے ملک کو، اپنے شہر کو، اپنی سٹی کو کلین نہیں کریں گے تو نہیں چلے گا۔ باقی بس میں یہی کہنا چاہوں گا، اور انشاءاللہ آپ دعا کریں کہ آئندہ انتخابات میں ہماری پارٹی پیپلز پارٹی ون کرے اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب وزیر اعظم پاکستان بنے۔ بہت بہت شکریہ۔ وفاق کی امنگ تھی، عوام ہی کے سنگ تھی، کنیز کربلا کی بس یزیدیت سے جنگ تھی، یزیدیت سے جنگ تھی۔ چلے چلو بڑھے چلو، حق کی راہ پر بڑھے چلو۔ وفاق کی امنگ تھی، عوام ہی کے سنگ تھی، کنیز کربلا کی بس یزیدیت سے جنگ تھی۔ یہ جنگ ہے تو جنگ سہی، یہ جنگ ہے تو جنگ سہی، وطن پہ جان باری ہے، یہ بازی تم کی بازی ہے، یہ بازی تم نے ہاری ہے۔